الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال الله تعالى في مقام آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله تعالى في مقام آخر وما قتلوه يقينا من رفعه الله إليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں، میں نے قرآن مجید کی چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کا تعلق گزرنے والے دنوں کے ساتھ گہرا ہے. ایک طرف سال کا اختتام ہے، لیکن اس بات کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سال شروع ہو یا ختم ہو، اسلام میں اس چیز کا کوئی بنیاد نہیں ہے کہ سال کی شروع پر جب نیا سال شروع ہو تو اس موقع پر آپ یہ عمل کریں، سال میں اختتام ہو تو آپ یہ عمل کریں، فلاں کام کریں. بات ایسی نہیں ہے. تو پھر آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب بات یہ نہیں ہے تو پھر آپ نے جو آیات پڑھی ہے اور اس کے ساتھ بات بھی یہ کہتی کہ آیات کا ان دنوں کے ساتھ گہرا مناسبت ہے، تعلق ہے، واسطہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، 16ویں سپارے میں یہ آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر اور جو دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی قرآن مجید کی سورت ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور ان جیسی بہت ساری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو باتیں انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، انسانوں کو اس سے سبق لینے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ بات اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ادخلوا داخل ہو جاؤ
فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم کے اوپر قدم رکھ کر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح دشمن ہے. ان دو باتوں سے ہمیں یہ دو آیات سمجھ لینے میں آسانی ہوتی ہے. قل هو اللہ احد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا ضروری ہے کہ یہاں جو قل ہم پڑھتے ہیں، قل اکثر جگہ گھروں کے اندر بھی ہمارا یہ لگا ہوتا ہے، 4 قل دکانوں کے اندر بھی لگا ہوا ہے، زبانوں پر بھی ہے، سامنے بھی آ جاتا ہے. کہیں چلتے ہوئے بعض لوگوں نے گھروں کی دیواروں کے اوپر لگایا ہوتا ہے 4 قل، وہاں وہ صورتیں لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ جو قل ہے یہ نقطوں والے قاف کے ساتھ ہے، جس کو موٹا قاف کہا جاتا ہے، بڑے قاف سے یہ قل آتا ہے. اگر یہ ان نقطوں والے قاف کے ساتھ ہوگا پھر اس کا یہ ترجمہ بنے گا کہ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اور اگر ہم تجوید کی بنیاد کو ہم اٹھا دیتے ہیں، تجوید سے ناواقفیت کی بنیاد پر اگر ہم قل هو اللہ احد پڑھ لیں گے تو پھر میرے دوستو یاد رکھیں آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. آپ جو نماز ادا کریں گے وہ ماں سوائے مشقت کی کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ معنی کی تبدیلی ہو گئی ہے. اور نماز کے اندر دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہے، ایک ہمیں جلی جو واضح غلطی ہوتی ہے جس سے معنی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور دوسری جو غلطی ہے نماز کے اندر وہ لمحے خفی ہوتی ہے، نماز سے نہیں ٹوٹتی لیکن ثواب کے اندر کمی ضرور آ جاتی ہے. تو یہاں جو قاف کے ساتھ میں نے پڑھا قل هو اللہ احد، وہ 2 نقطوں والے قاف کے ساتھ ہے، اور اس کا ترجمہ یہ بنا کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. لیکن اگر نہ سمجھ میں ہم پڑھے قل هو اللہ احد، جو قاف کراچی میں جو کاف ہے، کراچی لکھا جاتا ہے، اس کے اندر جو کاف ہے اگر اس کاف کے ساتھ ہم پڑھیں گے قل هو اللہ احد تو پھر نعوذ باللہ اس کا معنی یہ بنے گا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اللہ ایک ہے. تو کتنا کاف اور قاف سے اتنے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. یہ نماز کے وہ مسائل ہے جو ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. ایک آدمی ہے، اس کے سامنے پلیٹ کے اندر مٹھائی پڑی ہوئی ہے، رنگ برنگی مٹھائی ہے، گلاب جامن ہے، برفی ہے، مختلف قسم کی مٹھائی ہے، وہ اس کو کھا لیتا ہے. اب اس انسان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جو خوبصورت گلاب یہاں پر جو مٹھائی پڑی ہوئی ہے پلیٹ کے اندر، اس کے اندر زہر ملا ہے یا زہر نہیں ہے اس کے اندر. اگر اس کے اندر زہر ملا ہوا ہو اور یہ انسان اس کو کھا لے تو زہر کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو مار دیتا ہے. تقدیر ایک الگ مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ بچانا چاہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن زہر کا جو کام ہے وہ انسان کو مار دینا ہے، آگ کا جو کام ہے وہ جلا دینا ہے، چھری کا جو کام ہے وہ کاٹ دینا ہے، یہ اس کے کام ہے. باقی اللہ بچائے تو وہ آسمان سے جال بھی نیچے گر جاتے ہیں ہوا سے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن جو قاعدہ اور قانون ہے وہ یہی ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ انسان کی موت ہو سکتی ہے. اب اس انسان کو نہیں معلوم کہ اس کے اندر زہر ہے، اگر اس نے کھا لیا تو اس کی موت ہو جائے گی. تو پہلے ہی اسی طریقے پر میرے محترم دوستو، اگر ہم نماز کے اندر یہ غلط سبق پڑھیں گے ہماری نماز ٹوٹ جائے گی. ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی 60-70 سال تک نماز پڑھتا ہے اور اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب رکوع صحیح ہے تو سجدہ صحیح نہیں ہے، سجدہ صحیح ہے تو رکوع پوری طرح نہیں کرتا.
اور یاد رکھے نماز کے جو مسائل ہیں، اب موضوع ہمارا اور تھا لیکن بات کسی اور طرف چلی گئی، ضروری ہے اس مسئلے کو بتانا۔ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے مساجد کے اندر ہمارے دوست نماز پڑھتے ہیں، رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو سیدھے نہیں کھڑے ہوتے، رکوع سے اٹھے تھوڑے تو سیدھے اور ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، اس بندے کی بھی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ سیدھے نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں اگر کوئی فرض رہ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، واجب رہ جائے تو پھر ثواب سے کام چل جاتا ہے، نماز پوری ہو جاتی ہے۔ تو رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا کہ انسان اپنی حالت پر آ جائے یہ ضروری ہے، نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی آپ کی، بے شک آپ کسی سے بھی پوچھ لیں۔ اور اسی طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، پورا نہیں بیٹھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو ہم تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ وہ باریک مسائل ہے جن کو سیکھنا ضروری ہے ہمارے لیے، اور اگر ہم ناسمجھی میں اسی طرح چلتے رہیں گے، پوچھنے کی زحمت نہیں ہوگی، کسی کے پاس جائیں گے نہیں، تو پھر یہ مسائل سیکھنے نہیں سیکھے جا سکتے ہیں۔ ان مسائل کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مختصر یہ میرے دوستوں، میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی، سورہ قل ہو، سورہ اخلاص پڑھی، قل ہو اللہ احد، اس کا ترجمہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ اس آیت کا موجودہ دنوں کے ساتھ تو تعلق ہے کہ 25 دسمبر کو جو عیسائی برادری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہ جو بات ہے یہ ان کے پاس بھی اس کی دلیل نہیں ہے کہ 25 دسمبر کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے ان کی، دلیل ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ بس ایک بات ہے 14ویں صدی تک جو ہے یہ اس بات کا تعین نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیا ہے، لیکن 14ویں صدی کے بعد پھر یہ مشہور ہو گیا اور آہستہ آہستہ وہ چلتے چلتے اب وہ اتنے وسعت میں یہ مسئلہ چلا گیا ہے، اتنے گہرائی میں چلا گیا ہے، جب اس کے ساتھ بہت سارے خرافات ہوتے ہیں۔ اور جو دوسری آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں، ظالم کہا گیا ہے ان کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کی نسبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ بات کہنے کی دیر ہے، یہ آسمان اور یہ زمین بن جائے اس طریقے پر انتہائی جلال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے، تقریباً 25 انبیاء کرام کے واقعات موجود ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ موجود ہے قرآن کریم کے اندر، اور صرف انہی کا نہیں، ان کے خاندان کا سورہ آل عمران پوری صورت ہے ان کے خاندان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس مسئلے کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ یقینا، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی ہے بلکہ ہم نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو عیسائی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جبکہ جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، قل هو اللہ احد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کلیئر طریقے پر ارشاد فرما دیا کہ نہ میرا کوئی بیٹا ہے نہ میں کسی کا بیٹا ہوں۔ اور دوسری آیت میں بھی فرما دیا کہ یہ بات تو یہ کہتے ہیں یہ ظالم ہے، اور یہ بات اتنی سخت بات ہے، تشق الارض وتخر الجبال هدا، کہ زمین اور پہاڑ جو ہے اس بات کی گہرائی کی وجہ سے پھٹ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی نسبت دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اور قرآن کریم کی اور آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے ام لہ البنات ولکم البنون، خود تو وہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، لیکن جب بیٹیوں کی باری آتی ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طریقے پر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں باتیں ڈالی جاتی ہے، اور پھر اس کے جو 25 دسمبر کو عنوان تو اس کا یہ ہے، موضوع تو اس کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور پر یہ دن منایا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو خرافات ہوتی ہے، اگر ایک آدمی ہمارا مسلمان بھائی ہے وہ اس مجلس کے اندر چلا جاتا ہے تو بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہ بندہ کافر ہو جاتا ہے،
کیونکہ وہ مجلس خالصتاً مذہبی تہوار ہے، اور صرف مذہب ہی نہیں بلکہ ان کی مذہب کی وہاں سے تصدیق میں ہوتی ہے، وہ یہ عدل اعلان دیتے ہیں۔ آپ ان کی جو عبادت گاہیں ان کے اوپر آپ دیکھیں، وہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ثابت کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اگر ایک انسان ان کی مجلس کے اندر شرکت کرتا ہے یا ان کی چیزیں کھاتا ہے، علماء کرام نے اس کی یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر ایک آدمی ہے وہ اس مذہبی تہوار کے دن میں کسی کے گھر کھانا کھاتا ہے تو اس کی شرائط ہے، ایک شرط اس کی یہ ہے کہ یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ یہ کسی غیر اللہ کے نام پر نہ ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ جب کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پر نہ ہو تو وما اہل به لغیر اللہ، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو حرام کر دیا ہے جو اس کے نام کے بغیر ہے۔ ایک انسان ہے وہ جانور ذبح کرتا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں اپنے والد کے نام ذبح کرتا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر، جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یہ چیز منع ہے۔ اتنا انسان کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نام پر کرتا ہوں، قرآن کی اشارے ثواب کی نہیں کرتا ہوں، یہ تو جائز ہے۔ لیکن اگر بات یہاں پر لے جاتے ہیں کہ میں اور ہمارے بعض دوست جو ہے وہ نادانی کی بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں، ایک جگہ جانا ہوا وہاں پر جانور ذبح کرنا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو فلاں کے نام پر کرنا ہے، میں نے کہا میرا تو یہ نہیں کرنا، تو کہنے لگے کہ ہم تو ہر مہینے کرتے ہیں، ہر سال ہم اس طرح کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ نے ان کی اشارے ثواب کے لیے کرنا ہے یا کوئی اور مقصد ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا ہمارا مطلب تو یہی ہے کہ ہم ثواب کے لیے کرتے ہیں تاکہ اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے۔ تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ اپنی نیت کو خالص رکھیں کہ یہ اللہ کے نام پر میں کرتا ہوں اور ان کی اشارے ثواب کے لیے کرتا ہوں، اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میں یہ ان کے نام ذبح کرتا ہوں تو آپ کے جانور ہی سارا حرام ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، تو ان کے کھانے کے اندر جو چیز آپ کے گھر آتی ہے، محلے میں رہتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، ایک محلے کے اندر ہے تو غمخواری آپ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن چیز کھانے کے لیے شرائط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ معلوم ہو کہ یہ جو چیز ہے یہ پاک اور حلال چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شرط رکھی ہے وہ یہ بھی شرط ہے کہ اس آدمی کی جو کمائی ہے وہ حلال کی کمائی ہو۔ تو یہ معلوم کرنا ناممکن ہے، مشکل ہے کہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ چیز حلال بھی ہے یا حلال ہے یا نہیں ہے، آیا یہ چیز حلال پیسوں سے یہ خریدی گئی ہے یا اس کے اندر غیر اللہ کے نام پر جو کوئی چیز ایسی نہیں رکھی گئی۔ اگر یہ ساری شرائط معلوم ہونا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، تو اسی صورت میں علماء کرام نے فرمایا کہ ان کے پھر چیزوں کو کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور ان کے مجالس کے اندر جانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو ان کے جو مجالس ہے وہ خالصتاً اس نیت پر ہوتے ہیں، مذہب کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کا مذہب ہر وقت ان کے عقیدے کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا، کبھی ہم نے نہیں کسی جگہ پر یہ منظر دیکھا، چاہے ہمارے ملک کے اندر ہو چاہے ملک کے باہر ہو، کہ کوئی عیسائی جو ہے یا کوئی یہودی جو ہے وہ رمضان میں آ کر ہماری طرح وہ روزہ رکھے یا کسی موقع پر آ کر عید کی نماز میں ہمارے ساتھ لیتے کھڑے ہو جائے، کبھی اسے نہیں دیکھا گیا ہے۔ لیکن یہ ہمدردی صرف ہمارے مسلمانوں کے اندر کچھ زیادہ ہے کہ ہم ہر موقع پر جا کر، چاہے وہ عیسائی ہے چاہے وہ یہودی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس جا کر ضرور ان کے ان اعمال کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ اور علماء کرام نے منع فرمایا ہے کہ ایسے کسی مجلس کے اندر آپ نہ جائیں جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہو یا غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز وہاں پر کی جاتی ہو۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ وہ مسائل ہے کہ جن کا سمجھنا ضروری ہے، ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان مسائل کو سمجھیں اور ان مسائل کو اپنی زندگیوں کے اندر ہم لائیں۔ اگر ایسی کوئی غلطیاں ہو گئی ہے ہم سے، اس پر توبہ استغفار ہے، اور مزید آگے کے لیے جو ہے ان گناہوں سے بچنے کی کوشش ہے۔ اگر گناہوں سے بچنے کی کوشش ہوگی تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بھی اسی کے مطابق ہوں گے، اور اگر گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں ہے بلکہ گناہوں پر گناہ کرتے جانے کی ہماری کوشش ہے، تو پھر کیسے یہ فیصلے ہمارے حق میں ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے کہا سنا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مناسبت سے یہ ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے، ولادت کی تاریخ نہیں ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھانسی دی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا ہے اور قیامت سے پہلے اس زمین پر ان کو بھیجیں گے۔ دمشق ہے، مصر کی طرف علاقہ ہے دمشق،
وہاں کی جامع مسجد ہے اس مسجد کی مینار پر اتریں گے اور وہ وہاں پر مسلمانوں کی پھر حکومت سنبھالیں گے اور مسلمانوں کی حکومت سنبھالنے کے بعد پھر ان کا مقابلہ ہوگا دجال کے ساتھ، دجال کو قتل کریں گے، پھر اس کے بعد دنیا پر حکومت ہوگی اور پھر اس کے بعد کوئی کافر دنیا کے اندر نہیں بچے گا اور ان کے دور میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک پیالہ آپ کتنا تصور کر سکتے ہیں، بے شک اتنا پیالہ ہو، اس سے بڑا ہو، پورے خطے کو جو ہے وہ پیالہ پورا ہو جائے گا، اتنی برکت ہوگی۔ ایک انار کا دانہ ہے وہ سارے گھر والوں کے لیے پورا ہو سکتا ہے، رکھ کر اس کو کھا سکتے ہیں، یہ برکتیں ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد کو درست کر لیں اور جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمائی ہے ان باتوں پر اسی طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر پھر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے، یہ بات کی جاتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب دنیا میں دوبارہ آئیں گے، آپ تو یہ کہتے ہو کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا دنیا کے اندر، پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ تو نبی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات کا جواب یہ ہے کہ میرے محترم دوستو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے صدقے میں نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی نبی دنیا کے اندر، نیا نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی کی صورت میں نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کی صورت میں آئیں گے۔ اس لیے اس بات کا ہمارے اوپر کوئی جواب باقی نہیں رہتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کو درست کر لیں، اپنے اعمال کو افعال کو درست کر لیں۔ اگر ہماری نیتوں کے اندر ضروری ہے کہ ہمارے نیتوں کے اندر اخلاص ہو، اگر اخلاص سے ہمارے اعمال خالی ہے تو پھر بے شک وہ کے پہاڑ کے برابر بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر اخلاص کے ساتھ ایک عمل کیا ہے، ایک کھجور آپ نے اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں دی ہے، وہ کھجور کو بڑھا کر وہ اس کے پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عملوں کو اور اپنے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔